اقبال کہتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا، کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا پھر کہ ہمارے قائد کے دل میں حضور کی محبت تھی، کائنات کی ساری نعمتیں ان کے پاؤں میں پڑی رہتی تھی، ان کے سرانے کے نیچے پڑی رہتی تھی۔ پھر یہ تو دعویٰ کیا صحابہ نے حضور کے سامنے، حضور اس دعوے پر بڑے خوش ہوئے، اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس اسباب تو ہے نہیں، ہم کیسے جناب 2 گھوڑے ڈالیں گے۔ پھر ایک وقت آیا امت پر، حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں صحابہ نے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیے۔ جب سامنے سے ایرانی فوجیوں نے دیکھا نا تو وہ کہنے لگے دیواں امن دیواں امن، انہوں نے کہا یہ انسان نہیں ہو سکتے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، دیوانے ہیں، مجنوں ہیں۔ ایک رائٹر ہے، اس نے بڑا کمال اس معاملے پر ایک بات لکھی ہے، اس نے کہا کہ یاد رکھنا جذبہ جو ہوتا ہے نا وہ سواریوں میں نہیں ہوتا، سواروں میں ہوتا ہے۔ ہم نے پھر دیکھا کہ ہمارے قائد میں جذبہ تھا، پھر ہمارے آخری بچے کارکن تک بھی وہ جذبہ اترا۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہمارے قائد کہتے تھے پانی پرنالوں سے صاف آتا ہے، نیچے سے پانی صاف نہیں ہوتا، اگر پانی اوپر سے صاف اترے نا تو پھر پانی صاف رہتا ہے، اگر اوپر سے پانی گندا ہے تو پھر نیچے قوم تک بھی گندا پہنچتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب صحابہ نے گھوڑے دریائے دجلہ میں ڈالے تو پھر علامہ اقبال کہنے لگا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے قائد کی زیادہ تر بات گفتگو جو ہے نا وہ نوجوانوں سے ہوتی تھی، اور کیسر و کسریٰ، حضرت عمر کے دور میں کیسر و کسریٰ فتح ہو گئے۔ حضرت عمر نے مسجد نبوی میں ہی ہمیشہ بیٹھ کر تمام انتظام حکومت چلائے۔ میرے قائد سے کوئی کہتا تھا نا کہ جی آپ مولوی، بڑے لوگ منہ پھٹ بھی آتے تھے، آپ مولوی نظام حکومت کیسے چلائیں گے؟ آپ فرماتے تھے یار وہ شرابیں پی کے چلا سکتے ہیں نا، ہم مسجد میں بیٹھ کے نظام حکومت اس سے بہتر چلا لیں گے۔ فرماتے تھے وہ کرپشن کر کے چلا سکتے ہیں نظام حکومت، تو ہم مسجدوں میں جھاڑو دے کر چلا لیں گے۔ حضرت عمر کے دور میں کیسر و کسریٰ فتح ہوئے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے مال غنیمت کے ساتھ ایک چٹھی بھیجی۔ حضرت عمر نے جب وہ چٹھی کھولی اور پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کی، مال غنیمت دیا، اور اس مال غنیمت میں بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، بعض قیمتی چیزیں ایسی ہیں جو ان مجاہدوں مسلمانوں کو اس مقام سے ملی ہیں جس مقام پر اللہ کے سوا انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن ایک بھی کسی آدمی نے، ایک بھی کسی مجاہد نے ایک سوئی جتنی بھی بددیانتی نہیں کی۔ حضرت عمر نے جب وہ پڑھا تو رونے لگے۔ حضرت مولا کائنات پیچھے کندھوں پر کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا عمر روتا کیوں ہے؟ جب تو جو بددیانت نہیں ہے تیری رعایا بددیانت نہیں ہو سکتی۔ لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کے کارکن 18 گھنٹے کیسے کام کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارا قائد بددیانت نہیں تھا، اس نے کر کے دکھایا ہے، اب ہمارے کارکن بھی کرتے ہیں اور بھوکے پیاسے کرتے ہیں۔ جب اوپر سربراہ بددیانت نہ ہو نا تو پھر نیچے لوگ بھی بددیانت نہیں ہوتے۔ آپ صحیح بتائیں، بڑے بڑے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مطلب بڑی عمریں گزاری ہیں، بڑے لوگوں نے جنازے دیکھے، علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے، بڑا انہوں نے ماحول دیکھا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا جذبہ بھی دیکھا؟ ایسا جذبہ نہیں دیکھا، میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ بزرگ ہیں، آپ بتائیں گے کہ یہ جو جذبہ ہے بچے سے بچہ، بڑے سے بڑا پھٹنے پہ آتا ہے حضور کی محبت میں، یہ جذبہ اوپر صاف تھا اس لیے نیچے اترا۔ اب علامہ اقبال نے غزل لکھی ہے، اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے۔ نوجوانوں سے بات ہے جی۔ اب کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اقبال کہتا ہے سوچ تو صحیح وہ کون سا آسمان ہے جس کا ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہوا تارا ہے۔ اس آسمان کی آغاز حضرت ابو بکر صدیق سے ہوتا ہے، پھر حضرت عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر جناب حیدر کرار، پھر حسنین کریمین، پھر عشرہ مبشرہ، پھر خالد بن ولید، پھر حضرت مثنیٰ، پھر شرحبیل، اور بڑے حضرت کاکا، بڑے بڑے شیر اس آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ اقبال کہتا ہے سوچ تو بھی انہی ستاروں میں سے ایک ٹوٹا ہوا ہے۔ کہتا ہے اگلا جو شعر اقبال نے جس پس منظر میں بیان کیا نا وہ پس منظر بڑا خوبصورت ہے، سننے کے لائق ہے۔ اقبال کہتا ہے تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں،
تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا پاؤں میں جس نے تاج سر دارا۔ دارا کا تاج، دارا بڑا مشہور بادشاہ ہوا ہے، اس کا تاج نسل در نسل اس کی اولاد میں آ رہا تھا۔ جب مسلمان کسرا کے ساتھ جنگ کے لیے میدان میں اترے نا، تو اس وقت کا جو دارا تھا نا کسرا بادشاہ، اس نے اپنے وہ آباء و اجداد کا جو تاج تھا نا وہ سر پہ پہنا ہوا تھا، وہ خود باہر نکل آیا۔ مبازرت ہوتی تھی پہلے جنگوں میں نا، 1 to 1 جسے مقابلہ کہتے ہیں، 1 to 1 مبازرت کے لیے خود باہر نکل آیا۔ ادھر سے ایک مسلمان مجاہد نکلا۔ مبازرت کا 1 to 1 جو لڑائی ہوتی تھی اس کا اصول یہ ہوتا تھا کہ جو جس پر غالب آ جاتا تھا، جو جس کو مطلب قابو کر لیتا تھا، اس کا سارا سامان اس کا ہو جاتا تھا۔ مسلمان مجاہد ادھر سے نکلا، ادھر سے وقت کا جو کسرا تھا دارا وہ باہر نکلا، اس نے مسلمان مجاہد کے ساتھ تلوار زنی کی، مسلمان مجاہد اس کے اوپر غالب آ گیا، اور مسلمان ہی ہمیشہ غالب آتا ہے، ہمیشہ مسلمان غالب آتا ہے۔ باہر نکلے میدان میں آئے تو گھر بیٹھ کے نہیں، اس کے لیے میدان میں آنا ضروری ہے۔ مسلمان نے، مجاہد نے اس کو زیر کر لیا، اس کا تمام سامان وہ مسلمان کی مال غنیمت بن گیا۔ جنگ فتح ہو گئی۔ کسرا کے محل کے صحن میں سنگ مرمر بچھا ہوا تھا، اس کے اندر تمام مال غنیمت جو میں نے آپ کو بتایا حضرت عمر کے لیے بھجوایا حضرت سعد بن ابی وقاص نے، وہ تمام مال غنیمت اس سنگ مرمر کے فرش پر لا کر جمع کر دیا گیا۔ رات پڑی، رات آئی، مسلمان مجاہد اس کے اوپر پہرا دے رہے مال غنیمت کے اوپر۔ نوجوانوں ذرا سننا، مسلمان مجاہد اس مال غنیمت کے اوپر سونا چاندی کے انبار لگے ہوئے اس کے اوپر پہرا دے رہے، تو انہوں نے اپنے کانوں سے کوئی آواز سنی۔ آواز کیا تھی کہ ایک کوئی چیز، پتھر سنگ مرمر لگا ہوا تھا، اس کے اوپر گھسک رہی ہے، ہماری زبان میں گھسک کہتے ہیں نا، اس کا کوئی شور پیدا ہو رہا ہے، اور وہ شور پیدا ہوتے ہوتے آ کے مال غنیمت کے ساتھ لگ گیا۔ وہ مسلمان پہرے دار چوکنے ہوئے، انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا جی میں اللہ کا بندہ۔ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا صبح میری دارا کے ساتھ، کسرا کے ساتھ مبازرت ہوئی تھی، 1 to 1 لڑائی ہوئی تھی، تو اس کا تاج میرے غنیمت میں آ گیا تھا، میرے حصے میں آ گیا تھا، وہ مال غنیمت میں جمع کروانے آیا ہوں۔ تو علامہ اقبال نے کہا نا، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، وہ کس حال میں جمع کروانے آیا مسلمان نے ایسے تاج رکھا زمین پر دارا کا، اور اپنی ٹھوکر سے ایسے لگایا اور جا کے پھر اقبال کہتا ہے کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ مسلمان مجاہد یکدم کھٹک کے رہ گئے کہ وہ دارا کا تاج مال غنیمت میں جمع کروانے آیا ہے۔ تو اس نے کہا او مسلمان مجاہد اپنا نام تو بتا۔ یہی سبق ان مجاہدوں سے چلتا ہوا امیر المجاہدین تک آیا ہے۔ وہ سبق کیا تھا؟ انہوں نے کہا مسلمان مجاہد اپنا نام تو بتا جو دارا کا تاج دینے آ گیا ہے مال غنیمت میں۔ اس نے کہا جس کے لیے میں نے کام کیا تھا وہ میرا نام جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس نے حضور کی ناموس پر کیسے پہرا دینا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ مالک اس کا نام جانتے ہیں۔ وہ سنی تھی نا بات بابا جی سے کہ وہ افسر آیا، پہلی نہیں بلکہ تیسری چوتھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب میں جیل میں حضرت سے ملنے گیا تو میں نے کہا پاس ہو کر، میں نے کہا جی اب سناؤ کیا حال ہے؟ تو فرمانے لگے میر کا شعر پڑھا، کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ اور حضرت کی باتیں بہت بڑی ہیں، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، بہت بڑی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے۔ میں آپ کو حقیقت بات کرتا ہوں، جو جس خاک پر امیر المجاہدین آرام فرمایا نا، اس خاک سے بھی شرمندہ ستارے ہیں، کیونکہ وہ تابندہ حضور کا ایک چمکتا ہوا چاند جس نے حضور کی ناموس پر کوئی دوسری بات نہیں کی۔ اور یہی بات لبیک کا ہر کارکن یہی جذبہ رکھتا ہے جو امیر المجاہدین، وہ اس مجاہدوں سے چلتا ہوا علامہ خادم حسین رضوی تک آیا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا، ہمارا نام ہمارا مالک جانتا ہے۔ شاہ صاحب دیکھتے ہو نا یا دیکھتے ہو، پیر صاحب دیکھتے ہو یا دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یا دیکھتا ہوں، کوئی ذمہ دار دیکھے نہ دیکھے، ہر کارکن بڑھ کر جب لبیک کا نعرہ لگاتا ہے نا، وہ اسی یقین سے لگاتا ہے کہ میں نام اپنے آقا و مولا کا، اپنے اللہ کی رضا کے لیے بلند کر رہا ہوں۔
میں صرف ان کی خوشنودی کے لیے بلند کر رہا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے بلند نہیں کر رہا۔ اور جب ہمارے لڑکے، آپ کو ایک بات سناتا ہوں، میرے قائد محترم، ہم سب کے قائد محترم، آپ کے جو استاذ گرامی، استاد جب بھی فرماتے نا استاذ گرامی، تو اس سے مراد مولانا استاد عبدالرشید صاحب مراد ہوتے، جن سے آپ نے پڑھا اور جن سے آپ بہت زیادہ متاثر تھے۔ فرماتے تھے کہ جنہوں نے میرے اندر حریت بھری ہے نا، ان کا نام استاد رشید صاحب ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ فرماتے نا استاذ گرامی، تو اس سے مراد استاد عبدالرشید صاحب ہوتا۔ جب آپ فرماتے مفتی صاحب، تو اس سے مراد مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب ہوتا۔ یہ بڑے رجال جن کے پاس، جنہوں نے یہ نگینہ تراشا، یہ نگینہ جنہوں نے تراشا۔ آپ فرماتے کہ ہم استادوں سے حدیث کا سبق پڑھ رہے، تو سامنے باہر جو گلی والی کھڑکی تھی نا، وہ کھلی ہوئی، تو آپ کو پتا ہے داتا صاحب میں لاہوری داتا صاحب سے ایک الگ طریقے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ آپ کے عرس پر نا ڈھولوں سے چادر لے کر جاتے ہیں۔ کہنے لگے جب لڑکے ہمارے سامنے ڈھول بجاتے ہوئے چادر لے کر گزرے نا، تو ہم اچانک سارے طلباء مسکرا پڑے۔ تو کہتے استادوں نے ایسے کتاب بند کر دی۔ فرمایا منڈے تسی کیوں مسکراندے ہو؟ یہ استادوں کی بات ہو رہی ہے، کیوں مسکراندے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ دیکھو اسی نشدے ہوئے منڈے جا رہے ہیں جناب ڈھولاں دے اوتے چادر لے کے۔ استادہ نے کہا یہ گل نہیں، اے جذبات بڑے پاکیزان۔ فرمایا اگر انہاں نوں دسیا جاوے نا، اور انہاں نوں کوئی دسن والا ہووے، تا اے منڈے اسی طرح نچ کے حضور دے نام تے جان دین گے۔ پھر اس دن فطرت ہس رہی سی، انہاں کہا اے دساں گے اسی اس دی زبان وچوں جڑا تہاڈے سامنے سبق پڑھ رہا۔ اور پھر اس دی زبان نے جدو دسیا، تے پھر منڈیاں نچ کے فیض آباد جانا دیتیاں کہ نہیں دیتیاں؟ یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ پھر اس نے کی کہ نہیں فطرت کے مقاصد کی؟ جو سبق انہیں پڑھایا گیا نا، انہوں نے پھر پوری امت کو وہ سبق پڑھایا، اور بچے بچے کی زبان پر سبق پڑھایا۔ لوگ پوچھیں قیامت تک کہ جناب کہاں لکھا ہے جی گستاخ رسول کی سزا موت ہے؟ تو اس نے کہا میں بتاتا ہوں، من سب نبی جن۔ یاد ہے نا سبق؟ یہ بھولے گا تو نہیں، یہ ہماری نسلوں میں جائے گا۔ اور انشاءاللہ جو امیر المجاہدین جذبہ دے کر گئے ہیں حضور کے نام پر اور حضور کی ناموس پر کٹ مرنے کا، وہ جذبہ انشاءاللہ ہماری نسلوں تک جائے گا۔ اور یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ اسلام آباد ہے۔ انشاءاللہ اس اسلام آباد کو اسلام سے آباد حضور کے غلام کریں گے، لبیک والے کریں گے۔ وہ کہتے تھے جی نا مولویوں کا کیا کام اسلام آباد؟ آپ نے فرمایا جلیو اسلام آباد کرنا مولیاں دا ہی کام ہے، اور کسی دا کام نہیں۔ اور انشاءاللہ وہی جذبہ جڑا امیر المجاہدین نے سانو دیتا، انشاءاللہ وہی جذبہ وہی علم تھامیا۔ انشاءاللہ ایک دن آج تاسی ایتھے پروگرام کرن آیا، ایک دن انشاءاللہ بڑے بڑے لوگ ساڑے نال ہون گے، اور انشاءاللہ اسی حلف اٹھان آن گے حضور دے دین نو تختے لیان دا، اور وقت دور نہیں انشاءاللہ۔ انہاں بڑی خوبصورت گل کی تھی کہ انہاں مراحل تو گزرنا پائے گا جناب، انہوں نے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گل کی تھی، انہاں مراحل تو گزرنا پائے گا۔ تے ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں، کم شیر دلیر جوان دائی۔ با ہمت نہیں ہارنی، او دے گا منزل او دیندہ۔ اقبال کہندہ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اے بڑیاں سج صبر کے وزارتاں مشاورتاں تے جناب بڑے بڑے عہدے آن گے، اساں ادھر تھکنا بھی نہیں، اساں ادھر تکنا بھی نہیں، ساڑی کو منزل ہے او حضور دے دین نو تخت تے لیانا۔ باقی یہ رستے دے چھوٹے چھوٹے مراحل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سانو طے کراندے لے جائے گا۔ تے آخری بات، جنہاں نو استاد صاحب بڑے ذوق نال جنہاں دی نعت سن دے سن اور جنہاں دی تاریخ آپ نے سنائی، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، آپ نو 1857 چاندنی چوک دہلی دے چاندنی چوک آپ دا سر مبارک کٹ دیتا انگریز نے اور لٹکا دیتا دہلی دے چاندنی چوک، کیونکہ آپ نے فرمایا سی آپ بھی انہوں علماء سن جنہاں نے انگریز دے خلاف جہاد دا فتویٰ دیتا سی۔ حضرت فرماندے سن کہ جدو آپ دا جڑا گردن سی نا وہ دہلی چاندنی چوک 3 دن 4 دن تک لٹک دی رہی تے اس دے اندروں نا خون جاری رہا، تے بڑے بڑے انگریز پروفیسر تے محقق آ گئے، انہوں نے کیا یار یا تا اے کوئی
مطلب ہور مخلوق ہے کہ اسی انہاں گردن کٹ دیتی خون ٹپک رہا رس رہا 3 دن تک یا پھر کی معاملہ. پھر کہندے انہوں نے خود ہی تحقیق کی تھی کہ جدو اے بندے دا سر کٹیا گیا نا ان دے دل وچ رتی برابر بھی خوف نہیں سی, اس دا خون اسی طرح کام کر رہے سی تا 3 دن تک 4 دن تک خون رستا رہا. تے پھر دوسرے مولانا کفایت علی کافی ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی. انشاءاللہ جدو اسی اگر اندر بھی چلے گئے تو یہی مشق سخن رہنی اور ساڈا ہوتے کی کام ہے. جیل دے در و دیوار بھی سنن گے حضور دے غلام حضور دا ذکر کر دے کس طرح ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی. او بھامے پینے والی چکی نہیں, وہ دوری نکی چکی ہوئے گی. ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. آئے ہائے جو چاہو ستم کر لو, جو چاہو ستم کر لو. تھوڑی جی گل کرنا میں اجازت ہوں. اور جھلیو تسی 4 شیڈول لاندے ہو, کوئی موٹے رسے منگاؤ, کوئی زنجیرہ منگاؤ, ساڑھے گل وچ پاؤ. اور اس تو بھی تسی سانو ڈرا نہیں سکتے اس واسطے کہ ساڈا جنا غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری اس پھٹے ہوتے بھی نعرہ لا کے گیا کہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے. یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی. اے انہوں نے کہنے نہیں روک سکنا, اے روک سکتے ہو تسی جذبہ. وہ کہنے نا یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, باتوں سے یہ جذبہ مٹایا نہ جائے گا. گلہ نال انہیں گل نہیں بڑھنی. اور انشاءاللہ اے امت حضور دے دامن نال وابستہ ہو چکی اور بڑی مضبوطی نال تھام چکی. انہوں نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا. آخری گل, تسی سانو 4 شیڈول تے ڈران دیو, پرچیاں تے ڈران دیو. جلیو پرچے تے 4 شیڈول اسی ادو دیکھ رہے ہیں جدو اسی تختیاں KG دیاں دھوندے ہوندے ساں. اور کوئی اگلی گل لے کے آؤ. وہ بڑے پرانے دیکھ رہے ہیں جدو اسی KG دیاں تختیاں دھوندے ساں نا, ادو پتہ لگدا سی جی علامہ خادم حسین رضوی تے 4 شیڈول لگ گیا. اچھا آخری گل یار, اے بڑے جڑے نا مطلب ساڈے بھائی ہیں, تھوڑے بٹکے ہوئے یوتھی ساڈے بھائی ہیں, کوئی نہیں انہوں نے کیا جی یوتھی جانا یار. چلو تاریخ انصاف دے نوجوانان اے کہہ لیجیے ہوں راضی ہو, چلو یوتھی نہیں کہندے جی. سانو کوئی لبیکی آکھیا اسی کروڑ والی منن نو تیار ہے, کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہندے جی کہ ناموس رسالت پر جو نا سب سے مضبوط سٹرانس وہ عمران خان صاحب نے لیا ہے. میں کہ تسی جھوٹ بول دے ہو, یا تا ناموس رسالت تے اسی سٹرانس لیا یا اونے لیا. اگر عمران خان صاحب نے ناموس رسالت پر سٹرانس لیا ہے نا تو پھر پہلے نمبر پر اس کا نام 4 شیڈول میں ڈالو, کیونکہ ساڑھا جرم تو ہو رہا ہے کوئی نہیں. اگر ساڑھا کوئی اور جرم ہے تو پھر دسو بھئی اس وجہ نال تو آٹھے تین 4 شیڈول لایا. ساڑھا ایک کو وجہ ہے کہ اسی ناموس رسالت سے پیرا دینے ہیں. اگر تسی اپنے کالج اور دعوے سچے ہو تو پھر صبح ہونے تو پہلے نا انٹیریئر منسٹری دی جڑی ہو لسٹ ہے نا, بلکہ وزارت داخلہ دی جڑی ہو لسٹ ہے, اس دے اندر فوراً عمران احمد خان صاحب دا نام شامل کرو. جے نہیں تو پھر تسی یہ کہندے ہو کہ اسی حضور دی ناموس تو اس کام تو باز آ جاؤں گے. اور جھلیو اے ساڑی ایمان دی جان ہے, مغز قرآن روح ایمان جان دین, ہست حب رحمت للعالمین. اور استاد صاحب فرماندے سن اگر ناموس رسالت پر بات کرنا جرم ہے تو یہ جرم سرے بازار کریں گے, سرے دار کریں گے, اور جب وقت آیا تو سرے ممبر و دار کریں گے انشاءاللہ, کوئی مشکل نہیں ہے. اور ہم ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا کرنے والا نہیں ہے. ہم تو آپ کو صرف اتنا بتاتے ہیں کہ اگر عزتیں چاہتے ہو تو ہمارے قائد نے ہمیں ایک نسخہ بتایا تھا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. جن چیزوں کے لیے تم بھاگ رہے ہو نا وہ چیزیں تمہارے قدموں میں آئیں گی. صرف میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر دیکھو. اور بس آپ نے ایک ہی سبق یاد رکھنا ہے کہ انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا.